لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين على حجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، سورہ حج کی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا وہ یقیناً تقوی کا ایک حصہ رکھتا ہے. چونکہ یہ مجالس جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہے تعمیر قبور یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہابیوں کے ان جرائم کے سلسلے میں ہے جس کی وجہ سے وہ قبرستان بقیع ویران ہو گیا. تو میں نے بہت مناسب سمجھا کہ یہ آیت اسی سے تعلق بھی رکھتی ہے اور ان کے عقیدے کو بیان کیا جائے اور پھر یہ بتایا جائے کہ وہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو حقیقت میں عزیزان گرامی ایک دستاویز پیش کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیے تو میں آپ کو سناؤں. آپ جانتے ہیں 1343 ہجری یا 44 ہجری، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ سلفی لوگ وہابی لوگ جو ہے نجد کے اوپر حاکم بن گئے. نجد جو کہا جاتا تھا آج وہ پورا خطہ ہی نجد میں آتا ہے. جب یہ اس ایریے پہ ان کی سلطنت قائم ہو گئی، ان کا تسلط قائم ہو گیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو ان کے ایک فقیہ جو آج بھی ان کے مجدد کہے جاتے ہیں اور ان کے شاگرد ابن تیمیہ اور ابن القیم، یہ دونوں نے ایک پلان کے تحت یا آپ یہ کہہ سکیں کہ اپنے اجتہاد کے تحت، اگرچہ یہ اجتہاد نص کے مقابل میں کہا جائے گا، انہوں نے ایک فتویٰ لیا کس سے؟ قاضی القضات ابن بلیحد سے. اور وہ سوال اور میں جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بات اس کے اوپر سے آگے بڑھا سکوں. تو نجد کے قاضی القضات جو ہے ابن بلیحد تھے. انہوں نے مدینے کے علماء سے ایک سوال پوچھا، ایک استفتاء کیا. آج مجھے فتویٰ طلب کرنا، تو یہ حکومت میں آئے ہیں. حکومت کے آنے کے بعد فوراً انہوں نے کام کیا کہ جو ان کے چیف جسٹس تھے ان کو ایک خط، ان کی طرف سے خط لکھا گیا مدینے کے علماء کو اور ان سے اس سوال کا جواب مانگا گیا. تو آپ سوال جب پڑھیں گے تو سوال نہیں ہے، وہ خود سوال کے ساتھ جواب بھی ہے
بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ وہ ایک دستاویز تیار کر کے، لیٹر پیڈ تیار کر کے لے گئے اور ان کی مہر لگوا کر لے آئے۔ اب کیسے مہر لگوایا یہ تو ہمیں تاریخ نہیں بتاتی، لیکن یہ خط ام القرآن نام کی میگزین جو مکے سے چھپتی ہے، آج ام القرآن یونیورسٹی جو ہے انہی کی ہے، وہاں سے چھپی، تو اس میں انہوں نے پورے اس خط کو جواب کے ساتھ شائع کیا۔ تو چونکہ یہ آج بھی میگزین نکلتی ہے ام القرآن اور ان کے اسکالرز اس میں لکھتے ہیں، تو بڑا مناسب لگا کہ وہ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا پڑھوں، پھر آئے ہم اپنی گفتگو کے اوپر۔ تو سوال یہ تھا، دیکھیے ایک کتاب جی ہے ابن قیم کی ہے، زاد المعان فی ہدی خیر العباد، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ جو ہے 661 کے اوپر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے یہ جو ہے فتویٰ صادر کیا، یجب حتم المشاہد، تمام جو روضے بنے ہیں ان کو گرانا واجب ہے، التی بنیت علی القبور، جو روضے قبروں کے اوپر بنائے گئے ہیں ان کو گرانا واجب ہے، ولا یجوز له ابقاؤها بعد القدرت علی حدمها، اور انسان کے پاس جب پاور آ جائے تو جائز نہیں ہے کہ ان روضوں کو قبروں پر باقی رہنے دیا جائے۔ آگے جو جملہ ہے وہ عجیب ہے، وَإِبْطَالُهَا يَوْمًا وَاحِدٍ، ایک دن بھی طاقت آنے کے بعد ایک دن بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ ان روضوں کو قبر پر باقی رہنے دیا جائے، واجب ہے ان کو گرانا۔ کس کتاب ہے؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، 661 صفحے پر انہوں نے لکھ دیا۔ اب سوال میں قاضی البلیہت کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے کہ انہوں نے سوال کیا کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ سوال ان کا تھا یہ، ما قول علماء المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کے علماء کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ زادہم اللہ فہما و علما، اللہ ان کی سمجھ میں اور ان کے علم میں اضافہ کرے، پتہ نہیں کون سا علم، وہ علم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زادہم اللہ فہما و علما فی البناء علی القبور۔ ہمارا سوال مدینے کے علماء سے یہ ہے، اللہ ان کے علم و فہم میں اضافہ کرے، جو انہوں نے لکھا اس میں، کہ کیا ان کا نظریہ ہے قبروں کے اوپر روضوں کے بارے میں، وَاتَّخَاذُهَا مَسَاجِدَ، اور وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں۔ تو ایک سوال کیا تھا کہ روضوں کے بارے میں ان کے کیا نظریہ ہے، اور دوسرے اس جگہ پر نماز پڑھنے کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ حل ہوا جائز او لا، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اب ذرا ان کا جواب بھی سنیے، سوال ہو رہا ہے نا ابھی۔ اب جب اسی میں دیکھیے ان کا چیلنج عجیب یہی ہے، وَإِذَا كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ، جب وہ جائز نہیں ہے۔ ابھی تو سوال پوچھ رہے تو کیسے کہہ رہے ہو جائز نہیں ہے، تو لیکن ان کو کیا ہے، مہر لگوانا ہے، تو پہلے ہی سے انہوں نے طے کر لیا کہ سوال کچھ اس طرح کیا جائے کہ ان کسی بھی عالم کو یہ جرأت نہ ہو سکے کہ وہ انکار کر سکے۔ تو انہوں نے کہا اذا کان غیر جائز بل ممنوع، جب کہ وہ جائز نہیں ہے بلکہ منع ہے، منع ہی نہیں، منہیا عنہ نہیا شدیدا، بلکہ شدت سے منع کیا گیا ہے ان روزوں کو باقی رکھنا، فہل یجب حتمها، تو کیا واجب نہیں ہے اس کو گرا دینا؟ کیا اس کو گرانا واجب نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد وَمَنْعُ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنے نہیں دینا، لا، یا نماز پڑھنے دینا یا نہیں دینا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِنَاؤُ فِي مَزْبَلَةٍ، اور اگر کوئی روضہ ایک ایسی جگہ پر بنا ہو جیسے بقیع، کل بقیع، ایک ایسی زمین پر بنا ہو جیسے بقیع، وہاں بنا ہوا، وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمِقْدَارِ الْمَبْنِي عَلَيْهِ، اب روضے بنے ہیں تو وہاں زیادہ جگہ لی گئی ہے، اب یہ زیادہ جگہ لینے کی بنا پر یہ غصب کہلاتا ہے۔ اب روضے جو بنائے ہیں اس سے زیادہ جگہ گھیری گئی تو یہ ایک قسم کا غصب ہے،
تو کیا یجب رفعہ لما فیہ، تو کیا واجب نہیں ان کو اکھاڑ کر پھینک دینا، اس لیے کہ من ظلم المستحقین کی بقیہ مومن. آئیے حضور ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو حضور توجہ کا طالب ہوں آپ سب سے کہ یہ پہلے سوال اور پھر اگر آپ کو واقعی اس موضوع پہ جو ہے ایک دستاویزی گفتگو ہے تو آپ کو تھوڑی سی زحمت تو کرنا ہوگی. ایک سلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد. تو انہوں نے کہا اذا کان البناء فی مسبلہ، اگر یہ روزے ایسی جگہ پر ہیں کل بقیع، جیسے بقیع میں ہیں، وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمِقْدَارِ الْمَبْنِي عَلَيْهِ، اب یہ روزے چونکہ زیادہ جگہ پہ بنائے گئے ہیں اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. فَهَلْ يَجِبُ، فَهَلْ هُوَ غَصْبٌ، تو کیا یہ غصب ہے؟ یجب علی رفعہ لما فیہ، تو اس کو اکھاڑنا واجب ہے، کیونکہ لما فیہ من ظلم المستحقین، کیونکہ یہ دوسرے حقداروں کے اوپر ظلم قرار پاتا ہے. ومنع استحقاقہم، اور ان کا حق اس سے رک جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے. ام لا، یا نہیں. اب جواب بھی سن لیجئے تو پھر میں آ جاؤں اپنی بات کے اوپر. 15 علماء نے، مدینہ کے 15 علماء نے قاضی بلیغت کے اس خط کے جواب میں 15 علماء نے سائن کیا، اور جو جواب ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اما البناء علی القبور، جہاں تک قبر کے اوپر روزہ بنانے کا سوال ہے، فہو ممنوع، وہ تو منع ہے. اچھا منع ہے، اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ کہتے اجماعاً ممنوع اجماعاً، اجماعی طور پر سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ روزے بنانا منع ہے. کیوں؟ آپ حدیث دیکھیے کوٹ جو کیا انہوں نے وہ بہت توجہ کی طلبگار ہے. لصحت الاحادیث الواردۃ فی منعہ، کیونکہ صحیح حدیثیں پیغمبر سے ہمیں روزے بنانے کے بارے میں منع کرتی ہے کہ روزے قبر پر نہیں بنانا، یہ صحیح بات ہے. وَلِهَذَا أَفْتَى كَثِيرٌ مِّنْ عُلَمَاء، اسی لیے بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے بِوُجُوبِ حَدْمِهِ، کہ ان روزوں کو گرانا واجب ہے. بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا. مستندین بحدیث علی رضی اللہ عنہ، دلیل بھی کس کی ہے؟ علی علیہ السلام کی وہ حدیث. کون سی حدیث؟ وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. قال انہ قال، کہ علی علیہ السلام نے فرمایا لأبی الحیاج، ابی حیاج سے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثتنی علیہ رسول اللہ، کیا میں تجھے ایک ایسی ذمہ داری نہ دے دوں جیسے کہ رسول اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تھی. ایک ذمہ داری میں تجھے دینا چاہتا ہوں جیسے مجھے اللہ کے رسول نے عطا کی تھی. کیا دی تھی؟ اب امام نے فرمایا ان لا تدع تمثالا الا تمستہ، کوئی بھی تمثال کہتے ہیں یہ جو ہے، اگر تمثال کہا جائے تو کسی کے اسٹیچو یا کسی کی تصویر کو، کوئی تصویر تم نہ دیکھنا اس کے اللہ کے توڑ دینا. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جس قبر کو دیکھنا اس کو برابر کر دینا. اب قبر کی بات، اگر قبر برابر کر دینا تو روزے کی کیا بات ہوگی؟ تو انہوں نے یہ دلیل، سوال اور جواب میں نے آپ کو سنا دیا. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1344 ہجری میں نے لکھا ہے یہاں پر کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے کتنے میں پاور میں آئے ہیں اور کتنے دن کے بعد انہوں نے توڑ دیا. ام القرى جریدہ جو ہے شمارہ 17 شوال جو ہے 1344 میں یہ خط اور جواب منتشر ہوا ہے، اور 25 رمضان کو یہ خط کے اوپر جو مہر لگی تھی وہ 25 رمضان کی تھی. اب اس میں ایک چیز یہ باتیں بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے 25 کو ادھر یہ پاور میں آئے اور 8 شوال کو توڑ دیا انہوں نے. 25 رمضان کی یہ سوال پوچھا گیا ہے اور 8 شوال کو
توڑ دیا انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ 1344 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال بھی ابھی تو نہیں ہوا ہے، 100 سال بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ 100 سال کے 1300 سال کے بعد آپ کہوں میں 1300 سال 44 سال اور اگر جوڑ دیجئے تو 1350 سال کے بعد ایک گروہ آئے اور کہے ابھی تک سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، میں آپ کو سنت بتانے آیا ہوں، میں آپ کو صحیح حدیث بتانے آیا ہوں۔ تو آپ اور آگے بھی شاید بڑھ کے کہے گا میں صحیح قرآن بھی آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج جو ہے یہ ہماری تمہیدی مجلس ہوگی، چونکہ دوسری 2 مجلس اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی، لیکن یہ بات بھی پہلے سے کہہ دوں، آج جا کے مجلس کوئی سن کے کہے مولانا صاحب نے تو کل سنایا سوال و جواب، اس کے بعد کوئی تبصرہ نہیں کیا تو اس کی غلطی ہوگی، میری نہیں۔ اب تبصرہ اور تجزیہ تو اب شروع کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو پہلی دلیل جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے قرآن جو ہے ہمارے لیے حجت ہے، اور ایک ایسی حجت ہے جس میں کسی فرقے کو انکار نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کوئی مسلمان قرآن سے ہٹ کے تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب ہمیں قرآن سے پوچھنا ہوگا، تو اور پھر قرآن کے بعد جو ہے ہمیں حدیث سے پوچھنا ہوگا۔ پھر تیسری دلیل ہوگی ہمارے علماء مسلمانوں کی سیرت کیا ہے، چوتھی دلیل ہوگی کہ دنیا کے انسانوں کی کیا سیرت ہے، اور پھر اس کے بعد آیا اہل سنت حضرات جو ہے، آیا ان کی صحاح میں اس حدیث کی توثیق پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بات۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ خالی 2-3 آیتوں تو شاید 3 نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک آیت کے اوپر پہلے گفتگو کر کے انشاءاللہ آج بات ختم کروں گا، اور نیکسٹ سے کل سے آگے بات ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت پڑھی۔ اگر سورہ حج کی آیت پڑھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قانون اس سلسلے کے بتائے ہیں۔ میں شاعر اللہ کیا ہے، ایک بحث ہماری شاعر اللہ کی، تو شاعر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتایا۔ جیسے یہی آیت میں نے بڑے وَمَن یُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللہ، جو آدمی بھی اللہ کے شاعر شعیرہ سے بنا ہے، علماء نے سارے علماء نے کہا معالم دین اللہ، شاعر کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ کے دین سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو کہتے ہیں شعیرہ، یا شاعر جمع ہے، شعیرہ اس کی مفرد ہے۔ تو اب تعظیم شاعر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ تقوی القلوب، یہ جو ہے انسان کے واقعیت میں تقوی کا نام ہے۔ دل میں تقوی کا نام کیا ہے؟ اللہ کے دین کی چیزوں کی عزت کرنا۔ اب ایک سوال ہے، عزت میں اور عبادت میں فرق ہے یا نہیں؟ دیکھیے عبادت میں تعظیم پائی جاتی ہے، لیکن تعظیم میں عبادت پائی جاتی ہو، اس کے لیے ایک معیار آپ کو قائم کرنا پڑے گا۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، لیکن ہر عبادت میں تعظیم پائی جاتی ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں تو تعظیم کے ساتھ سر جھکاتے ہیں۔ کوئی آدمی سر جھکائے اور تعظیم نہ کرے تو عبادت نہیں کہی جائے گی، اسی لیے کہا کہ تذلل کے ساتھ، یعنی آپ پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے تو ہی کیا کہلائے گا؟ وہ جو ہے عبادت کہی جائے گی، اور تعظیم ہونا ضروری ہے اس میں۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ اور میری بات واضح ہو جائے۔ قرآن مثال ہے، اس کے بعد آؤں گا میں اپنی بات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے احترام کے لیے جو تعظیم کے لیے جو آیت فرمائی، ایک بہترین اور شاید اس سے بڑی تعظیم کا تصور بھی نہ ہوتا ہو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ احسان ہونا چاہیے۔ احسان یہ ہمارے اردو والا نہیں ہے، عربی والا، یعنی حسن العمل، نیک کام کرنا۔ اور نیک کام کرنے کے بعد اللہ خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی طرف قدم رکھیں تو لا تقل لہما اف۔ احسان تو بات ختم ہو گئی کہ ایک اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا،
نیکی اچھا کام ان کے لیے کرنا. اب آتی ہے بات کہ عمل کے مرحلے میں بات ایک مرحلہ ہے, اس کے بعد آتا ہے کہ بھائی تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, تمہارا اخلاق, بات چیت, اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے. آج ہم اٹھنے بیٹھنے کو دوسرے ہی لفظوں میں تعظیم کہتے ہیں. تعظیم کس کو کہا جاتا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا ایک خاص ادب کے ساتھ. مولانا صاحب آئے, میں نے کہا ایک صلوات پڑھی آپ کے سامنے, یہاں بٹھا دیا. یہ تعظیم ہے؟ ہاں بے شک تعظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال علوم آل محمد کا حامل دوسروں سے بہتر ہوتا ہے, اس لیے وہ تعظیم کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کیا کہا کہ اگر یہ دونوں بزرگ ہو جائیں اور وہ تمہیں کچھ کہیں, لا تقل لہما اف, تو تم اف تک نہ کہنا. تو کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر بڑھاپا نہ ہو, جوان ہو, ماں باپ تو خوب اچھی طرح سے زبان لڑاؤ؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو گویا ایک مثال ہے کہ جب دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ان کی انرجی اتنی نہیں رہتی اور تمہارے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے, تو ان کی باتیں تمہیں ناپسند ہونے کے باوجود اف تک بھی نہ کہو. اف کا تعلق آپ کے الفاظ سے ہے, آپ کی کیفیت سے, ان کے سے کچھ تعلق نہیں رکھتا. تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری عبادت مجھ سے مخصوص, عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے, لیکن تعظیم کسی کے لیے ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. اللہ نے واقعاً اپنی عبادت کے بعد یہ مرتبہ رکھا, خود ایک بڑی تعظیم کی دلیل ہے. کس بات کے لیے؟ شاید یہی وجہ ہو کہ اللہ نے جو الفاظ اس میں استعمال کیا وہ عجیب ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ, اس طرح جنہوں نے ان کے اوپر رحم نازل فرمایا جس طرح انہوں نے پرورش کرتے وقت ہم پر نازل کی ہے. آج حقیقی پرورش کرنے کا کام اللہ کا ہے. اللہ رب العالمین ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ جو ہے پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ہم جو ہے ایک مرحلے کے بعد کہتے اے اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے بچپن پر ہم پر رحم کیا اسی طرح تو ان پر رحم نازل کر دے. تو تعظیم کا سب سے بڑی دلیل قرآن کی کیا ہے؟ یہ خود آیت کہ اللہ تعالیٰ عبادت کسی بندے کی نہیں کروانا چاہتا لیکن تعظیم کروانا چاہتا ہے. ہاں بے شک تعظیم کروانا چاہتا ہے. اب آپ اگر اس دنیا کی مثال دیجیے تو شاید یہ نیچر میں بھی ہے, فطرت میں بھی ہے, واقعاً ہر آدمی کے نیچر میں ہے, آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا ہے, بلکہ شاید سنت رسول بھی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بزرگ شخصیت کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی ہم اس کی عزت صلوات پڑھ کے کرتے ہیں اور کبھی ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں. اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. شاید والدین کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں واقعاً وہ ہر مرحلے کی گواہی کے لیے کافی ہو. جب اللہ اتنا پسند نہیں کرتا ہے کہ اف ان کی ان باتوں پہ کہو جو تمہیں ناراض کرتی ہو, تو اللہ کیسے یہ برداشت کرے گا کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے نہ ہو, جب بیٹھو تو ادب سے نہ بیٹھو, جب ان کے ساتھ معاشرت کرنا ہو تو اچھی طرح سے معاشرت نہ کرو. تو یہ تو یقیناً اس میں شامل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تعظیم پسند کرتا ہے, عبادت پسند نہیں کرتا. یہ ایک بات ہے. اب ایک سوال ہے کہ آیا قرآن نے تعظیم سکھائی یا نہیں اپنے انبیاء کے لیے؟ آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو بہت آسانی سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر کے لیے فرمایا اے ایمان لانے والے لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے انسانوں, اللہ کے رسول کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو, اور اگر کوئی برا بلند کرنے گیا تو پنشمنٹ بھی اس کا بتا دیا اللہ کے رسول نے. تو سوال یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ جو قبریں بنائی گئی روضے پر, آیا وہ تعظیم کا ایک طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر تعظیم کا جب طریقہ ہوتا ہے تو جو اس کو باقی رکھے وہ تقوی والا ہے, جو اس کو گرا دے وہ تقوی والا نہیں کہلائے گا. تو عزیزان گرامی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرو, اور پھر ایک سوال جو انہوں نے کیا ہے واقعی سوچنے کی بات ہے کہ بھائی
یہ کہاں سے آپ نے فارمولہ نکال لیا کہ یہ شرک کا سبب ہے؟ یا نماز پڑھنا وہاں غلط ہے؟ ہم یہاں نماز پڑھنے کے بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتے، انشاءاللہ بات آئے گی کہ بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھنا یہاں بدعت یا شرک کا سبب ہوتا ہے. لیکن یہ ایک سوال تو ہے نا کہ تعظیم میں کہاں آپ کو لگا کہ قرآن نے منع کیا ہمیں گرا دینا چاہیے؟ اور پھر میں آگے بڑھ کے آیت آپ کو 33 اور 34 اور 35 36 جو اگر آیتیں پڑھیے سورہ حج کی، تو اس میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ معیار ہمیں دیا کہ دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. مشعر الحرام جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، منی جاتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے کیوں احترام کے قابل ہے؟ اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو جو جگہ انسان کے بیٹھنے سے اللہ کی عبادت کے لیے وہ متبرک ہو جاتی ہے، تو جو اولیاء خدا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ متبرک کیوں نہیں ہوں گے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ کہ آخر آگے بڑھ کے کہوں میں، قرآن نے اسی کے بعد آگے جو جملہ کہا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے وہ اونٹ جو تم نے قربانی کے لیے منتخب کیا ہے، جو تم نے چن لیا ہے، اس کو بھی ہم نے اللہ کہتا ہے ہم نے شاعر اللہ میں قرار دیا. تو جب ایک جامد چیز، بے جان چیز، زمین، پہاڑ، ایسی چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہو سکتی ہے اور اس کی تعظیم انسان کو تقوی کا سبق دیتی ہے، ایک اونٹ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جانے والا ہے، خالی اس پہ علامتیں لگا دینے سے اللہ چاہتا تم اس کا احترام کرو. تو وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی اللہ کے لیے دی، آیا کیا ان کی عزت اور احترام کا اللہ کی نگاہوں میں کوئی وہ نہیں ہے؟ یہی سے وہ عزیزان گرامی آج سیرت لکھنے والے سیرت تو لکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچتے. صحیح ترمذی میں آپ دیکھیے ایک جملہ ملتا ہے، اور حدیث صحیح ترمذی صحیح ستہ میں سے ایک ہے، صحیح ستہ میں سے ایک ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہے کہ خیبر کے یہودی جب مسلمان خندق کے بعد ان کی طاقت بڑھ گئی تو یہودیوں کو خیبر میں اپنے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا کہ اب ہم اس خیبر سے اسی وقت نکلیں گے جب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے. اور تاریخ نے لکھا ہے، صحیح ترمذی میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک مسلمان کو معین کر دیجئے جو ہمارے درمیان آ کر بات چیت کر کے شرائط طے کر دے. تو پیغمبر نے اپنے ایک بزرگ صحابی معاذ ابن جبل، ان کو جو ہے کہا کہ یہ انصاری ہے، ان کو بھیجا کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے یہ جو طے کریں گے، جن شرائط کو مانیں گے ہمیں ایکسیپٹڈ ہے، ہم قبول کر لیں گے. یہ جو ہے اللہ کے رسول نے پیغام بولے ان کو بلاؤ. وہ بلا کر آئے تو روایت کہتی ہے، خود انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے جتنے انصاری بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کہ تمہارے قوم کا سردار ہے، تمہارے قوم کا سردار ہے، اس لیے تم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. سارے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کھڑا ہونا شرک ہوتا، تعظیم ہوتا، شرک ہوتا، تو اللہ کا رسول اپنے سامنے شرک کروا رہا ہے؟ یہ ایک بات. اور پھر عجیب ہے یہ ایک عزیزان گرامی کہ اس سے بڑھ کر جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا آج، وہ چونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا، تاخیر میری طرف سے نہیں، میں 7 بجے نکلا ہوں، 2.5 گھنٹے مجھے آنے میں لگ گیا، اور ہمارے جو ماہرین تھے وہ کہتے تھے 2 گھنٹہ میکسیمم. تو اب 2.5 گھنٹہ لگ گیا، تو اب شاید اللہ کو اسی وقت منظور تھا، یا نہ تو ورنہ میں نے سوچا تھا کہ پہلے جاؤں گا آدھا گھنٹہ باقی ہوئے نماز پڑھوں گا آرام سے اور یہ کروں گا اور پھر. لیکن بہرحال تو میں اب جو آپ کو سنانا چاہتا کہ دیکھیے ایک طرف صحیح ترمذی نے یہ روایت نقل کی، اور اسی صحیح ترمذی میں یہ روایت بھی موجود ہے. وہ موجود کیا ہے کہ پیغمبر نے یہاں تو خود کام کیا کہ انصاریوں کو اٹھایا کہ اپنے جو ہے سردار کی عزت کرو. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح ترمذی میں کہتے ہیں، ایک جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی تھی
پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہی نہیں خالد، اس کے بعد دو اور جملے کہے انہوں نے. رحبها، ویلکم کہتے تھے. کھڑے ہوئے، اپنی جگہ پہ بٹھایا، ویلکم کہا. اور جب تک، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب تک فاطمہ بیٹھی رہی پیغمبر کھڑے رہے، یا پیغمبر نے بوسہ لیا. یہ دونوں طرح کی روایت پائی جاتی. اب ذرا بتائیے، مسلمان کو سنت تو پیغمبر کی سنت تو کیا چیز ہے؟ تین چیز پیغمبر کی سنت بنتی ہے. قول پیغمبر بھی سنت ہے، اور فعل پیغمبر بھی، اور تقریر پیغمبر بھی. تقریر ایک ایسی چیز ہے، فعل پیغمبر تو ہم سمجھتے ہیں، قول پیغمبر بھی سمجھ. تقریر کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور پیغمبر خاموش رہیں، اس کو کہتے ہیں تقریر پیغمبر. یعنی پیغمبر نے خاموشی سے اپنی، خاموش رہ کے ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت دی. اب سوال خالی سارے مسلمانوں سے یہ ہے کہ پیغمبر نے تو عملاً یہ کام کیا ہے، اور پھر آج جو ہے روایت میں بھی پائے، سنت میں بھی ہے. پیغمبر نے اپنی بیٹی کے احترام کے لیے بے شمار حدیثیں فرمائی. یہ ایک بات ہے. اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ عزیزان گرامی، تعظیم ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے کی طرف سے بڑے کی جاتی ہے. پیغمبر سے بڑھ کر تو نہیں ہے شہزادی. شہزادی پیغمبر کی بیٹی ہے. اچھا، پیغمبر کے بعد بھی کسی مسلمان نے ایک قانون اور سیرت جب لکھی تو یہ نہیں لکھا. آج ہم دیکھتے ہیں ہزار ہزار صفحے کی کتاب صحابہ کی تعریف میں لکھی گئی، لیکن کسی صحابی کی یہ سنت نہیں لکھی گئی کہ اس کی بیٹی آتی تھی تو ہاتھ چومتا تھا اور اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا. یہ کہیں آپ کو نہیں مل رہا. آج ایون ہم بھی، حتیٰ آل رسول، ان کو چھوڑ دیا، آل رسول نے یہ کام کیا. کیا علی علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ جناب زینب کو کا ہاتھ چوما اور بٹھایا اپنی جگہ پر؟ مجھے تو نہیں ملی، اگر آپ کو ملے گی تو مجھے بتانا. یا کسی بھی معصوم امام کی سیرت میں یہ ملتا ہو. جناب سکینہ کے لیے بہت سارے توصیفی اور اچھے جملے ملتے ہیں کہ امام حسین صاحب نے فرمایا کہ تم ہمارے دل کا سکون ہو، یہ ملتا ہے. لیکن کہیں یہ ملتا ہو مجھے دکھا دیجئے کہ بھائی انہوں نے اپنی جگہ پر بٹھایا ہو یا خود کھڑے رہے ہو، یا دوسرے جو جناب شہزادی کے ساتھ کیا پیغمبر. تو اب سوال یہ کہ سنت تو ہے، اور ہر مسلمان پر سنت پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اگر چاہتے ہو اللہ کے رسول کی سیرت پہ عمل کرنا، ہر پیغمبر کا فعل سنت ہے، اور تمہارے لیے آئیڈیل ہے زندگی میں، تو کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے؟ یہ شہزادی کے سلسلے میں جو پیغمبر نے کیا وہ سنت نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سنت تو ہے. اچھا سنت ہے تو بھائی کم سے کم اپنی بیٹی کے لیے کر لیجئے. آج میں نے آپ سے بڑی بات کہی کہ کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ سارے مسلمان پیغمبر کی سنت پر مانتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے سنت پر عمل کرنے والے ہیں کہ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ ایک جگہ پیڑ کے نیچے نماز پڑھے، اس پیڑ کے بعد دوسرے پیڑ، دوسرے پیڑ سے تیسرے پیڑ. مجھے یہ کیا کر رہا ہوں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. اتنے بھی ہیں چالاک لوگ. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے سنت پر عمل کرنے والے یہ سنت رسول کیوں بھول گئے؟ اور بھی صحاح میں موجود ہے. تو آپ دو ہی صورت ہوگی، یا تو کہتے سنت نہیں، یہ تو کہنے کی ہمت نہیں ہو سکتی کیونکہ صحاح میں موجود ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. اب اگر نہیں ہے سنت، تو اب اگر ان کو کرنا ہے سنت پر عمل تو ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ شہزادی کی ہر صورت میں تعظیم کی جائے. تعظیم ہر صورت میں شہزادی کی جائے. جب پیغمبر جیسا، جب شہزادی آتی تھی تو کھڑا ہوتے تھے پیغمبر جیسی شخصیت، تو اب اگر کوئی سنت زہرا، سنت پیغمبر پر عمل کرنا چاہتا ہے تو شہزادی کی ہر صورت میں تعظیم کرنا پڑے گا. اور اگر ہر صورت میں تعظیم کیا تو یہ کہلائے گا کہ وہ سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور عجیب ہے شاید کہ یہ جملہ دل کہتا ہے کہوں کہ پیغمبر نے بیٹی کا احترام کر کے یہ بتایا بیٹی کا احترام نہیں ہے، شریک رسالت کا احترام ہے.
اور شاید واقعی یہ پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا کہ نہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، خذوا عنی مناسککم، اپنی عبادتیں مجھ سے لے لو۔ تو یا رسول اللہ آپ سب کچھ تو کر سکتے ہو لیکن عورتوں کی طرح نماز پڑھ کے نہیں دکھا سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ تو بالکل الگ ہے، ایون کھڑے رہنے میں الگ ہے، ہاتھ اٹھانا اور رکھنے میں الگ ہے، حجاب کا کس قدر، تو ظاہر سی بات ہے یہ سیرت سوائے زہرا کے کوئی دکھا نہیں سکتا تھا۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو یہ میری شریک رسالت ہے، اور شریک رسالت ہونے کی بنا پر میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں۔ اور یہ وجہ آپ کہیں مجھے یہ نہیں دکھا سکتے ہو کہ علی علیہ السلام کا اسی طرح احترام کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی پیغمبر کے جانشین ہوں گے، پیغمبر کے ساتھ تھوڑے ہی ہیں۔ آپ تھوڑے کہہ سکتے ہو شریک رسالت ہے، وہ شریک رسالت نہیں ہے امام، امام تو ان کے بعد ان کے جانشین ہیں۔ تو پیغمبر نے زہرا کے ساتھ خاص امتیاز، خاص تعظیم اس لیے رکھی تاکہ ساری دنیا کو یہ جملہ پیغام پہنچا سکے۔ آج شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو روایت ہے فاطمہ بضعۃ منی، اور یہ جو ترجمہ ہے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ شریک رسالت ہے۔ تو جس طرح پیغمبر کی رسالت 1,00,000 انبیاء میں سے 1,00,000 جتنے 24,000 رمیوں میں سے سوائے ایک کے چھوڑ دیجئے کوئی پیغمبر کی رسالت کی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی زہرا کی شان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ تھی کہ دنیا میں انسان اور مرد تو بہت مکمل ہوئے، بہت کمال تک پہنچے، لیکن پیغمبر فرماتے عورتوں میں سے بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو اپنے کمال تک پہنچی۔ ایون آپ کہیں بھی دیکھیے کہ اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے اتنے انبیاء بھیجے، لیکن عورتوں کی ہدایت کے لیے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نمونے عمل جو واقعاً بھیجے گئے وہ کس قدر کم۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے کہ شہزادی کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی کہ معصومین میں سے سب سے کم عمر شہزادی کی ہے، لیکن ان کا عمل کس قدر غنا قدر ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی شہزادی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے 2 عہدہ تو دیا، بیٹی بھی بنایا اور ماں بھی بنایا، لیکن شریک حیات نہیں قرار دیا۔ اور شہزادی وہ ہیں جن کو تینوں جنبہ پایا جاتا ہے، اور شاید ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہو کہ امام علی علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب تک شہزادی ہے تمہارے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اور لیکن آگے ایک بات اور بھی ہے کہ شہزادی کے کوئی بھائی نہیں تھا، اسی کی وجہ سے شہزادی کی جانشین جو ہوئی جناب زینب ہوئی کہ وہ بھائی کا کردار بھی، بہن اور بھائی کا کردار کے نمونہ بھی پیش کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، کافی دیر ہو چکی ہے، اس لیے میں آ جاتا ہوں مصائب کے اوپر کہ واقعاً آپ سوچئے کہ جس شہزادی کا اتنا احترام پیغمبر نے کروایا ہو، جس شہزادی کے لیے پیغمبر نے بار بار اپنی امت سے ایک جملہ کہا ہو، اے میرے لوگوں، واقعاً کبھی سوچنے کی بات ہے جس شہزادی کے گھر کو 4 مہینے تک پیغمبر سلام کرنے آئے ہوں اصحاب کو لے کر، ادھر آنکھ بند ہوئی اور شہزادی کے ساتھ کیسی جفا شروع کر دی۔ کوئی بھی آدمی دیکھیے جتنا عزیز ہوتا ہے، جتنا احترام ہوتا ہے، اور اگر اس احترام کو ٹھیس پہنچائی جائے تو سب سے زیادہ درد بھی اسی کو ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر آج کوئی نعمتوں میں پلا ہو اور اچانک اس کو ایک ایسے مرحلے پہ آ جائے جہاں ساری نعمتیں چھن جائیں تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ 18 سال میں شہزادی نے دنیا کا غم اٹھایا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جب پیغمبر نے تبلیغ کیا اور سارے مسلمانوں کے درمیان نبوت اور رسالت اور ولایت کو پہچانوایا تو شہزادی کی ولایت کو بھی پہچانوایا۔ اور یہی نہیں
میں نے وہ روایت بھی دیکھی کہ پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی کا مسجد کے دروازے پہ لائے اور یہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی نہیں پہچانتا تو یہ پہچان لے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس سے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو دکھ دیا اس سے مجھے دکھ دیا۔ اب ذرا سوچے عزیزان گرامی کہ اب اس شہزادی کو کتنا قلق ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا۔ بس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر خلافت غصب ہوئی، شہزادی بنی ہاشم کی عورتوں کو لے کر مسجد میں آئیں، پردہ کے انتظام کیا گیا، ایک آہ سرد کھینچی، آہ کیا تھا تو روایتیں کہتی ہے کہ پورے جو مجمع میں چیخ چیخ کر رونے کی آواز آ گئی، چیخ چیخ کر رونے والوں کی آواز آنے لگی۔ تو اب ایک سوال یہ کہ اتنے زور سے رونے کی کیا بات؟ سب کو پتا تھا زہرا کی عزت کیا ہے، زہرا کا احترام کیا ہے، زہرا کا وقار کیا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے اسی کے چند دنوں کے بعد یا اس سے چند دنوں پہلے جب شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرایا ہوگا، جب شہزادی کے بچے کی شہادت ہوئی ہوگی، میں نے ایک جملہ اماموں سے دیکھا، یہ مقتل کا جملہ پایا جاتا ہے، کیا شہزادی کس قدر زخمی ہو چکی تھی کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی، چلتی تھی تو عصا کا سہارا لیتی تھی۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا تھا 18 سال میں، اے میرے مولا 18 سال میں اس قدر کمر خمیدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو امام نے تڑپ کر فرمایا جب میری مادر گرامی کھڑی ہوتی تھی تو پسلیاں جو ٹوٹ چکی تھی وہ کلیجے میں دھستی تھی تو فوراً سر جھکا لیتی تھی، کمر خمیدہ کر لیتی تھی، اور شہزادی اس دنیا سے اسی طرح رخصت ہو گئی۔ ارباب ادا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ امام علی علیہ السلام کی کوئی مظلومیت کو سمجھے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ روایتوں میں ہے آج ہم بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہر آدمی دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، کبھی بھی پریشانی آتی ہے تو علی کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ خود پیغمبر نے ناد علی کہا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ جو ہے اس قدر رنجیدہ کیوں ہیں، دنیا میں ہر آدمی کو موت آنے والی ہے؟ تو روایت کا جملہ ہے، میں نے وہ جملہ دیکھا، وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، امام نے ایک عجب جملہ فرمایا، کہا تم دیکھو ہر آدمی جب مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کے لیے مدد کرتا ہوں، لیکن ہائے رے میں کیسی مظلومیت تھی میری کہ میرے گھر میں تھا، شہزادی کے در پہ پہلو گرایا گیا، وہ فریاد کرتی رہی لیکن میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ شاید یہی وہ قلق تھا، جب بھی علی یاد کرتے تھے روتے تھے، اور جب بقیع میں لے کر بقیع میں یا جہاں بھی میں شہزادی کو دفن کیا ہوگا وہاں جب لے کر پہنچے جنازے کو، روایتیں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قبر کے حوالے کرنا چاہتے تھے، دعات نمودار ہوئے تو تڑپ کر ایک جملہ کہا، اے اللہ امانت واپس لی جا رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ شہزادی سے پوچھ لیجئے گا جب آپ نے امانت دی تھی تو صحیح و سالم تھی، جب میں واپس کر رہا ہوں تو اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، چہرے پہ نیلگوں نشاں ہے، بازو بھی زخمی ہے۔ اے اللہ کے رسول پوچھئے گا آپ کی امت نے شہزادی پر کیسا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جنت البقیع کے تعمیر کے جلد از جلد اسباب فراہم فرما۔ پروردگار مجاہدین اسلام کو سرفراز فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار شہزادے کی روضے کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے شر سے انہیں نجات عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کی ساری سازشوں کو اے اللہ نقش پر عاف فرما۔ پروردگار جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔
اے اللہ ان کی مغفرت فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع